السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ اصلاحی خطبات جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے اور ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ذوالنون مصری بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا اور بارش بند ہو گئی۔ لوگ پریشان اور بارش کی دعائیں مانگیں۔ کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قحط سالی میں مبتلا ہے، زبانیں اور گلے تک خشک ہو گئے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش عطا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات سن لو، وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر بدعمالیوں میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو ہم سے روک دیا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کون شخص سب سے زیادہ بدعمالی میں مبتلا ہے، یعنی اس کے اعمال برے ہیں، وہ نماز نہیں ادا کر رہا اور اس کے اخلاق بھی یقیناً اچھے نہیں ہیں۔ اور جب میں آگے سے وہ فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ پوری بستی میں مجھ سے زیادہ خراب کوئی آدمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بارش اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ میں اس بستی کے اندر مقیم ہوں۔ جب میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بستی پر نازل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عافیت میں رکھے، تم پر بارش نازل فرمائے۔ اب اس سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوا اس قصے کو پڑھنے کے بعد؟ وہ یہ کہ حضرت ذوالنون مصری جیسا ولی اللہ، ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر بارش نازل فرما دیں گے۔ اب بتائیے، کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے اور کیا وہ توازن ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا قصہ تھا یہ؟ حضرت ذوالنون مصری جیسے ولی کامل کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، بلکہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ گنہگار اور عیبدار میں ہوں۔ ایسا کیوں سمجھتے تھے وہ؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور ان کو کیسے دور کروں۔ تو آگے وہ قصہ ایک اور کوٹ کرنے لگی ہوں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، کہ ان کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو عمل اور تقویٰ کا نمونہ بنایا تھا، اور ان کے ایک خلیفہ تھے، یعنی ان کے فالوورز، جیسے آج کل لوگ مرید کہتے ہیں۔ جب ایک ولی اللہ جیسے ہمارے شاہ صاحب ہیں، سرفراز احمد شاہ صاحب، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ان کی گدی پہ بیٹھے گا وہ ان کا خلیفہ کہلائے گا۔ تو فردر آگے قصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے، یہ 19ویں صدی کے آغاز سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا دور ہے۔ بہشتی زیور ان کی بڑی معروف و مشہور کتاب ہے، اور ہم نے اپنے اسکول کے ڈیز میں وین آئی واز ان کلاس 6 اور 7 تو ہمارے گھر میں تھی، تو ہم نے یہ پڑھنا شروع کی، اور میں نے اپنے جیسے ہی میں بڑی ہونا شروع ہوئی ہوں تو یہ بک تھی جو کہ میں نے سب سے پہلے اسٹڈی کی، اور مجھے اس میں بہت بہت مزہ آیا اس کو پڑھتے ہوئے۔ آپ ضرور پڑھیں۔ ان کے خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فرماتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تباہ حال شخص کوئی اور نہیں ہے، سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج کل اس طرح کی روحیں کدھر ہیں نایاب ہیں۔ اور دوسرے لوگ، اور اس کے جواب میں حضرت مولانا تھانوی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، تم یہ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو سچ پوچھو تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب میں واعظ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے زیادہ خراب ہوں۔ ایسا کیوں تھا؟ سوچئے ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون سا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، میں اس کو کیسے دور کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں۔ جب انسان کے اندر یہ لگن، یہ تڑپ، یہ سب کچھ ہو تو پھر اس کو دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے اور انسان اپنی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اور
آج کل تو ہم کوئی بھی اچھی بات پڑھ لیں، کوئی اخلاقی قصہ سن لیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے دوسروں کی بات آتی ہے کہ یہ برائی فلاں کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کو یہ خیال آئے تو آپ جان لیں کہ آپ کی نظر اپنی برائیوں پہ نہیں ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو میں نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنائی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے، جو دوسروں کی تو برائیاں بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔